ہم نے ہمیشہ آدھی کامیابیوں پر گزارا کیا ہے۔ سوات اور دیر کے علاقوں سے طالبان کو نکالنے کے بعد ہم نے ان علاقوں سے اپنی نظر ہٹا لی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں سے نکالے گئے طالبان کس جگہ پر جائیں گے اور پاکستان کے لیے کس قسم کا مسئلہ کھڑا کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے شاید یہ لوگ اب دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنی پالیسی کو دوبارہ سے تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں پاکستان افغانستان کی سرحد کی طرف، وہ علاقے جہاں پر سوات اور دیر سے نکالے گئے طالبان پاکستان کے لیے ایک خطرے کی صورت میں نمودار ہو رہے ہیں۔ یہ علاقے عموماً بعض واقعات کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ان کی اسٹریٹجک افادیت کے اعتبار سے ہمارے یہاں پر بحث نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اپنے بارڈر کے ایریاز کے اوپر توجہ نہ رکھی تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ خطرات ہیں جو آنے والے دنوں میں اہم پالیسی فیصلوں کا باعث بنیں گے۔ ہمیں ان پر ابھی سے توجہ دینی ہے۔ میں اس وقت ضلع دیر بالا کے اس آخری حصے میں کھڑا ہوں جہاں سے افغانستان پاکستان کی سرحد کا کونا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میرے عقب میں جو سب سے بڑی پہاڑی ہے جس کو اس آسمان کے اوپر رج لائن کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان افغانستان کے درمیان بین الاقوامی بارڈر ہے۔ یہ علاقہ بالخصوص افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر دراندازی کا باعث بن رہا ہے۔ یہاں سے بہت سے ایسے انسیڈنٹس پچھلے مہینوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ بڑا واقعہ ہو گیا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سوات اور دیر سے نکالے جانے والے طالبان کے گروپ اس وقت جس کو لیڈ کر رہا ہے فضل اللہ، وہ کنڑ صوبے کے اندر موجود ہیں۔ کنڑ صوبے کے اندر ان کو تمام آفیشیل سپورٹ بھی مہیا کی گئی ہے، اور وہ حصہ جو پاکستان کے افغانستان کے بارڈر کے بالکل قریب ترین ہے، یعنی دیر بالا کے پرلی طرف کنڑ کے صوبے کے اندر، وہ طالبان کے عملی قبضے کے اندر ہے۔ ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جتھے پاکستان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے اندر آنے کی جستجو میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ نہ صرف اس جستجو میں انہوں نے ایک نظریاتی موقع بنانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس کے اندر ان کو بین الاقوامی قوتوں بالخصوص افغانستان اور نیٹو اور آئی ایس ایف کی فورسز کی کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عموماً ایسے حالات جب بارڈر کے اوپر بنتے ہیں تو پالیسی ساز ادارے ان کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور میری مراد پالیسی ساز اداروں سے صرف آرمی ہی نہیں ہے، اس کے اندر پبلک اوپینین میکرز بھی ہیں، اس کے اندر سیاسی قیادت بھی ہے، اس کے اندر اپوزیشن بھی ہے، اس کے اندر وہ تمام نظام ہے جس نے اپنے آپ کو معمور کیا ہوا ہے ظاہراً اپنے ملک کی سرحدوں کے تحفظ کے اوپر۔ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ دیکھا کہ جب سرحد کے اوپر یہ واقعات ہو رہے تھے اس وقت اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں کے اندر سیاسی قیادت کا رخ کسی اور طرف تھا۔ پاکستان کے اندر حالات اس قسم کے بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی سوورینٹی بارڈرز کے اوپر کمپرومائز ہوتی بھی ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی بڑا واویلا نہیں مچاتے۔ ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں کہ ان حملوں کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے ساتھ ایک ایسے بارڈر کانفلکٹ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے شاید طویل المدت مسائل اس خطے کے اندر پیدا ہوں۔ ابھی تو صرف فوکس جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے کہ نیٹو سپلائز کھولی جائیں یا نہ کھولی جائیں، اگر کھولی جائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ڈرون حملے بند ہوں یا نہ ہوں، اور اگر بند نہیں ہوں گے تو ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ لیکن بارڈر کے اوپر جو کریپنگ تھریٹ ہے جو پچھلے کئی ماہ سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور اب آپ آرگنائز صورت میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ ہمیں ویسی نظر نہیں آتی جیسی نظر آنی چاہیے تھی۔ ان علاقوں میں طالبان کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہم نے اپنی توجہ کا کچھ حصہ ان علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے پر لگا دیا، اور کچھ حصہ اندرونی معاملات کے اندر گم ہو گیا۔ بعد کے حالات کیسے بن سکتے تھے؟ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ طالبان جو پاکستان کے خلاف انتقام لینا چاہتے تھے، ان کا رد عمل کیسا ہو سکتا تھا؟ ہم نے اپنی بحث میں سے یہ معاملات نکال دیے، جبھی تو اس جیسے گاؤں طالبان کی زد میں آئے جہاں پر ہر شخص کچھ عرصہ تک انتہائی خوف زدہ تھا۔ طالبان نے یہاں کی پاپولیشن کو عملاً ہاسٹیج بنایا ہوا تھا۔ نظریہ وہی تھا پرانا، وجوہات وہی تھی پرانی،
لیکن انداز نیا تھا واردات کا. یہ واردات پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ بارڈر پار سے ہو رہی تھی. بارڈر پار سے آنے والے خطرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جائے، جس کے لیے وہ طریقہ کار اپنا پرانا اور آزمودہ استعمال کرتے ہیں. اسکولوں کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام جگہوں پر جہاں پر لوگ اکٹھے ہو کر اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں ان کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بارڈر ریجن کے اندر بھی اسی قسم کے حالات بنے. جب تک یہاں پر سیکیورٹی فورسز کی آمد نہیں ہوئی تھی کرنے کا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، تب تک یہاں پر اسکول اڑائے جاتے تھے اور پاپولیشن ظاہر ہے ان انتہائی منظم جتھوں کے سامنے بے بس نظر آتی تھی. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کے مقامی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ لوگ اور وہ بچے جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے اور وہ بچے جو اسکول پڑھتے تھے وہ اب کیا سوچ رہے ہیں. منګه ما خو جندل ته بسرالو د سکولونو سوي هغه ګراوند کې مسابقه کوم. مسئلہ صرف طالب علموں کا ہی نہیں تھا. اساتذہ کرام بھی اس بھیانک خطرے کی زد میں آئے، لیکن چند ایک لوگ اپنی زمین چھوڑ کر بھاگے نہیں، اگرچہ انہوں نے مشکلات بہت دیکھی. یہ صاحب انہی میں سے ایک ہیں. اچھا، آپ یہاں پر حکومت کے ملازم ٹیچر ہیں؟ حکومت کے ملازم ٹیچر ہوں. تو جب یہ اسکول جلایا گیا تھا تو اس وقت آپ کدھر تھے؟ میں اپنے گھر پر موجود تھا. تو پھر جب آپ کو خبر ملی آپ نے کیا کیا؟ جب ہم کو خبر ملی تو میں نیچے آیا تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ دہشت گرد لوگ آئے ہیں، اسکول جلایا گیا ہے 1 جون پہ 2011 میں. آپ کے خیال میں یہ تو کافی اندر ہے، تو یہاں پر کون لوگ تھے جو جلا کے چلے گئے؟ مقامی تھے؟ کدھر سے آئے تھے؟ مقامی لوگ جو تھے وہ زیادہ لوگ سعودی عرب میں ہیں. گھر پہ کچھ تھوڑے جلانے والے کون؟ جلانے والے وہ دہشت گرد ہیں. ہم کو پار سے آئے تھے؟ باہر سے آئے تھے. مقامی ان کے ساتھ نہیں تھے؟ مقامی لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. اتنی اندر آگے کسی نے روکا نہیں ان کو؟ سیکورٹی فورسز والے آئے تھے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کر دیا. اس علاقے کے لوگوں نے اس کے ساتھ مقابلہ کر دیا. آپ کے خیال میں، آپ ٹیچر ہیں نا، آپ کے لیے اسکول اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی بھی مسلمان کے لیے جو کہ آپ ماشاءاللہ ہیں مسجد ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا ہی. اور ہمارے دین میں تو مسجد اور اسکول اکٹھے چلتے ہیں. اکٹھے ہم چلتے ہیں. ہمارے اسکول میں پہلے کلمہ لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بعد میں نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعد میں اس سے اور پیریڈ لیتے ہیں. اسکولوں کو کوئی کیوں جلائے گا؟ اسکولوں کا جلانا جو ہے یہ ہمارے خیال میں یہ دہشت گردی ہے نا. ٹھیک ہے، وجہ تو ہوگی نا بچوں. یہ مسلمانی کا کام نہیں ہے، یہ غیر مذہب لوگوں کا کام ہے. اسکول جلانا، مسجد جلانا، مسجدوں کی امام ان کو مار ڈالنا اور دوسرے لوگوں کو مارنا، یہ غیر قانونی. آپ کی طرح سارے ٹیچر یہاں پہ رکے نہیں؟ کچھ واپس بھی چلے گئے تھے؟ اسکول چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اسکول چلے گئے نہیں تھے. اسکول ہم نے اس وقت سے کھولا رکھا نا. ہم نے دوسرے اسکول کے بندے ٹیچر تھے. ہم دوسرا اسکول بند تھے لیکن ہم نے اپنا اسکول کھولا رکھا ہے. تو آپ کو خوف نہیں محسوس ہوا؟ ہم کو خوف اس لیے محسوس نہیں کہ موت ایک بار انسان کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب انسان کو مقرر ہوتا ہے موت تو اس وقت پہ آتا ہے. اس سے ہم نہیں. آپ کی اپنی تعلیم کتنی؟ ہماری تعلیم BA امتحان دے رہا ہوں. ابھی امتحان دے رہے ہیں؟ اور کس سبجیکٹ میں دیا؟ اسلامیات میں دیے. اسلامیات میں. اور میٹرک سائنس میں پاس کر دیے. BA ماسٹر ابھی اسلامیات میں کرتا ہوں. تو استاد جو ہے یہ شوق سے بنے مجبوری سے؟ شوق سے. تو ہم کو پسند ہے. اچھا، ٹھیک. تو خاندان میں کوئی اور بھی استاد ہے؟ خاندان میں اور بھی استاد نہیں ہے. میں پہلا استاد کے خاندان میں پہلا استاد ہوں. شادی وادی بنایا آپ نے؟ شادی بنایا. ہمارے 4 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. ایک بیٹا گونگا ہے، معذور ہے. اچھا، MA کرنے کے بعد یہ جگہ چھوڑ کے آگے کہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ سٹی کروں گے. سٹی کے دوسرے اسکول پہ جاؤں گے. اچھا، سبق پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، یہ ہمارا شوق ہے. ظاہراً نظریات کی جنگ تھی، لیکن اصل میں معاملہ قبضے کا تھا. آبادی کو اگر بارڈر کے قریب خوفزدہ کر دیں تو یہاں پر گھس بیٹھنے کا انتظام بہتر کیا جا سکتا تھا. اسلام کے نام پر آنے والے طالبان نے یہاں پر مساجد اور مولوی کو بھی نہیں چھوڑا. اس لڑکے کا باپ مقامی مسجد میں امام تھا. طالبان کی طرف سے جب حملہ ہوا
تو پولیس والے کو پناہ دینے کی پاداش میں اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اب یہ بچہ باپ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے. پلار په جماعت کې امام جماعت کې به خلکو لمونځ کوه چې شهید کېده هغې نه لږ ساعت مخکې موږ د کور نه وتلي وو کور کې نه وو موږ هغه وخت کې جندول کې موږ بیا ناوخته خبر شو خلک راغلي وو دلته هغه موږ ته جواب وویل. ابھی یہ کیا کرتا ہے, اس پہ کیا ذمہ داری ہے, کس طرح کام چلاتا ہے؟ سهار سکول ته راځو سکول نه بعد به کور ته ځو کوم کارونه کور کې کوو هېڅ هم نشته د پیسې ویسې مزدوري څوک نشته دی. خواب کیا ہے اس کا, کیا کرنا چاہتا ہے اگر اس کو مل جائے کہ جو یہ خواہش کرے پوری ہو جائے, کیا کرنا چاہتا ہے؟ چې لکه زما څه شی جوړ شي داسې ډاکټر جوړ شي داسې کھیلتا ہے کھیل کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, ہاکی, فٹ بال, ہاکی غیر یہاں پہ کیا فٹ بال کیا کھیلتا ہے, کھیل کھیلتا ہے کوئی؟ فٹ بال کوي نور لوبې نشته.